جوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ذکر کروں گا کہ جس کا قصہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، ایک شخص تھا مکہ المکرمہ میں، نوجوان شخص تھا اور بڑا عالیشان لباس پہنتا تھا۔ اس سے مہنگا لباس اس وقت اس دور میں کوئی نہیں پہنتا تھا۔ یمن سے باقاعدہ اس کے لیے جوتے تیار ہو کر آتے تھے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگایا کرتا تھا، اور مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ رشک کرتے تھے کہ کیا زندگی یہ شخص گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ماں جو تھی، والدہ جو تھی، وہ بڑے خاندار اور قبیلے کی عورتوں میں سے ایک عورت تھی، مالدار تھی، خود بھی مالدار تھا وہ شخص، اور ہر وقت جاہ اور جمال میں رہتا تھا اور لوگ اس کی زندگی پر رشک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن کمال کی بات دیکھیے کہ جب دین اسلام اور ایمان قلب میں آتا ہے تو ہر چیز فنا کر دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں انسان کو ڈبو کر رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے حضور کا دور ہو، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ملنا ہو تو قلب کی دنیا کیوں نہیں بدلے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بے حال ہو جاتا ہے، نہ پہننے کا پتہ رہتا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں رہتا، اور جب ایمان لے آتا ہے تو ماں باپ جو ہے گھر سے نکال دیتے ہیں، کپڑے جسم سے چھین لیتے ہیں، جوتے چھین لیتے ہیں، اچھی اچھی خوشبوئیں چھین لیتے ہیں، اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ حضرت علی بھی فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ میں نے ان کے بدن پر دیکھا ایک ٹاٹ کا کپڑا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں اور خستہ حالت ہے، چہرہ جو ہے مرجھایا ہوا ہے، بھوک کے آثار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گزرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوستوں، اس صحابی کا نام ہوتا ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی محبت جو ہے بڑی عجیب چیز ہے نوجوانوں۔ اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو۔ ٹھیک ہے، جن لذات میں آپ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی محبت میں، ٹھیک ہے، لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کم سے کم ایک مرتبہ صرف اللہ کی محبت کے لیے قربانی دے آپ، اور اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کے مانگے، گناہوں کو چھوڑے۔ ٹھیک ہے، اللہ وہ مزہ آپ کو، وہ لذت آپ کو چکھائے گا کہ یہ لذت اس کے سامنے پھیکی پڑے گی۔ ٹھیک ہے دوستوں، بزرگو، ایسے نہیں، ایسے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں واقعات ہیں کہ جس میں اللہ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان میں وہ جذبات نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، اور وہ دولت، عشرت، عیش و عشرت چھوڑ کر آئے، کیا وہ دل نہیں کرتا ہوگا؟ لیکن وجہ یہ تھی کہ جب دل میں اللہ یا اللہ کی محبت آئی تو ساری چیزیں مٹا کر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے شدید اور سخت محبت کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ خود چاہتے ہیں۔ تو نوجوانوں، اس قصے سے حاصل یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ اسکول میں جاتے ہو، کالج میں جاتے ہو، گناہ ہو جاتے ہیں، بد نظری ہوتی ہے، ان سب کو کسی کے ڈر سے نہ چھوڑو، صرف اللہ کے لیے چھوڑو کہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور میرا اللہ جو ہے حساب لے گا۔ کیوں نہ میں، جس اللہ نے آنکھیں دی، زبان دی، اتنا خوبصورت جسم دیا، اور چلنے کو پاؤں دیے، کیوں نہ اس اللہ کے لیے میں یہ سب گناہ چھوڑ دوں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ السلام